السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 41 اور 42 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے مضمون کی مناسبت سے قیامت کی ہولناکیوں اور اس دن کی پریشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور تجھے ان پر گواہ لائیں گے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اے اہل کفر اور اہل شر و فساد، تم لوگوں کا اس دن کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے اس کے رسول کو بلایا جائے گا کہ گواہی دے گا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن انہوں نے کفر و سرکشی کا ارتکاب کیا، تاکہ اس شہادت کے مطابق ان کا حساب ہو، اور پھر ان سب پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے بلایا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں ذکر کردہ قصص الانبیاء کی روشنی میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اور جو امانت ان کے سپرد کی گئی تھی اسے بے کم و قاصد ادا کیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گواہوں کا ذکر کئی جگہ فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ زمر میں، پھر سورہ نحل میں 2 دفعہ، پھر سورہ بقرہ میں، اور شاید اس کے علاوہ بھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا ہمیں پڑھ کر سناؤ، حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے بھی قرآن سنوں۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب میں اس آیت پر پہنچا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور تجھے ان پر گواہ لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بس کرو۔ میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، اتنا رو رہے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ گواہی دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم اس بات پر فخر بھی کرتے ہیں کہ ہمیں گواہ بنایا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم گواہی دیں گے کہ ہاں یا رب العالمین، ہم نے قرآن پاک میں پڑھا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا نافرمانی کی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا نافرمانی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا نافرمانی کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دین میں بہت زیادہ غلو کیا، اور یہ گواہی بھی قسمت والوں کو ہی نصیب ہوگی، جیسے کہ ہمیشہ سچ بولنے والے اور قرآن پاک کے حافظ، عالم، اور یہ سعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے اے میرے رب میں تیری خدمت میں بار بار حاضر ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ان کی امت سے کہا جائے گا کیا انہوں نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ بے شک انہوں نے تبلیغ کی تھی، پھر تم پر تمہارا رسول گواہ ہوگا۔ یہی مراد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ ترجمہ ہے اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے ہو جاؤ، اور رسول تم پر شہادت دینے والا ہو۔ یہ بخاری میں سب موجود ہے۔ اللہم اجعلنا
اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سچ بولیں، ہم دین سیکھیں، ہم علم حاصل کریں، ہم عبادت کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے گواہوں میں چن لے۔ آمین۔ آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی چاہیں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ یہاں قیامت کی ہولناکی کی ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ اس دن اہل کفر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش انہیں مٹی بنا کر زمین میں ہلا دیا جائے تاکہ حساب نہ دینا پڑے اور جہنم میں نہ ڈالے جائیں، اور اس دن ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا پائیں گے۔ ان کا انگ انگ بولے گا، جسم کا ہر حصہ بولے گا اور ان کے خلاف گواہی دے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اپنے ہر جسم کے حصے کو اپنے گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، تمام امت مسلمہ کو ہر ایک گناہ سے بچائے تاکہ ہمارے جسم کا کوئی انگ ہمارے خلاف گواہی نہ دے۔ اور تسبیحات انگلیوں کے پروں پر کرنے کا حکم ہے تاکہ آپ کی انگلیوں کے پر آپ کے حق میں گواہی دیں۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تار رکھیں، سچ بولنے کی عادت بنا لیں تاکہ آپ کی زبان آپ کے حق میں گواہی دے۔ اپنے کانوں میں گانے وغیرہ سننے کے بجائے اللہ کا فرمان سنیں، اللہ کا ذکر سنیں تاکہ آپ کے کان آپ کے حق میں گواہی دیں۔ آپ کی آنکھیں فحشیہ ڈرامے، فلمیں وغیرہ نہ دیکھیں، گندی فلمیں نہ دیکھیں بلکہ دینی پروگرام دیکھیں۔ آپ کی آنکھوں کو اس بات پر یوز ٹو کریں کہ ہر فارغ وقت میں آپ کا دل چاہے، آپ کی آنکھیں چاہیں کہ آپ کوئی حدیث پڑھ لیں، قرآن پاک پڑھ لیں، قرآن کی کوئی آیت دیکھ لیں تاکہ آپ کی آنکھیں آپ کے حق میں گواہی دیں۔ موت ہمارے سر پر کھڑی ہے، پتہ نہیں آج آ جائے، کل کو آ جائے، ایک لمحے کا پتہ نہیں، تو ایک ایک وقت قیمتی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ یہ سنہری موقع پھر کبھی نہیں آئے گا، پھر تو قیامت آ جائے گی، پھر تو موت آ جائے گی، پھر تو ہمیشہ کے لیے یا کوئی جنت میں رہے گا یا کوئی جہنم۔ اللہ اکبر۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ آمین یا رب العالمین۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ فَكَيْفَ، پھر کیا حال ہوگا، اذا، جب، جئنا، ہم لائیں گے، من کل امت، ہر امت سے، بشہید، ایک گواہ کو، وجئنا، اور ہم لائیں گے، بک، آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، علی، پر، ہؤلاء، ان پر، ان سب پر، شہیدہ، بطور گواہ۔ یومئذ، اس دن، یودو، وہ چاہیں گے، الذین، جن سب لوگوں نے، کفروا، سب نے کفر کیا، وعصوا، اور ان سب نے نافرمانی کی، وعصوا، اور انہوں نے نافرمانی کی، الرسول، رسول کی، لو، کاش، تسوا، برابر کر دی جائے، بہم، ان پر، الارض، زمین، یعنی دفن کر دیا جاتا، ولا، اور نہیں، یکتمون، وہ سب چھپا سکیں گے، اللہ سے، حدیثا، کوئی بات، کہ وہ تو صاف مکر جائیں گے لیکن ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔